بعدس حمد و صلات لائق کے صد تعظیم و تکریم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرے آج کے عنوان کے حوالے سے یہاں پر میں جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو 30ویں پارے کی سورہ زلزال سے پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ صرف میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، لیکن پوری اس کی جو آیات ہیں ان پر میں مکمل تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے اور توجہ سے ذرا ساری چیزوں کو آپ نے سننا ہے۔ قرآن حکیم لا ریب کلام ہے اور اپنے پڑھنے والے کو کسی شک اور شبہ میں نہیں ڈالتی۔ اور اس آیت میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بونچال سے ہلا دی جائے گی۔ بونچال سے مراد زلزلہ ہے، زمین کا ہلنا ہے، زمین کی حرکت ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین میں جتنے بھی بوجھ ہیں سارے کے سارے باہر نکال دے گی۔ اچھا، پہلے میں ایک اور حدیث پاک اسی کے ساتھ جوڑتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا زلزلہ تو بروز محشر قرب قیامت سے قبل آئے گا، اور وہ عین قیامت کی گھڑی ہوگی، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن اس بڑے زلزلے سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے، اس بھولے بھٹکے ہوئے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے، دوسرے رستے کو چھوڑ کر جو اللہ وحدہ لم یزل کا رستہ ہے اس پر چلنا شروع کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ جو قیامت والے دن بڑا زلزلہ آئے گا اس کی کیفیات الگ ہے، وہ ان چھوٹے زلزلوں سے الگ ہے۔ ان چھوٹے زلزلوں میں تھوڑا سا نقصان بھی ہوگا، تھوڑی سی اموات بھی ہوں گی، لیکن یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوں گے کہ اے حضرت انسان اب بھی وقت ہے، سنبھل جا۔ اگر کوئی انسان ان چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے عبرت حاصل نہیں کرے گا نا، تو بڑے زلزلے جب آئیں گے تو وہ خوف بھی اس میں ہوگا، ڈر بھی ہوگا، اور اس وقت وہ تباہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلے یا تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، یا پھر
اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پر آزمائش کے لیے عذاب نازل کرتا ہے۔ جو لبرل طبقہ ہے نا، اس نے احادیثوں سے بے رخی اختیار کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ تو آتش فشانی، تختیاں آپس میں ٹکراتی ہیں اور زمین کی جو سطح ہے وہ حرکت کرتی ہے، اسے زلزلہ کہا جاتا ہے۔ آج کا سائنسدان جس چیز سے استفادہ حاصل کر کے بیٹھا ہے لوگوں، اسے قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد، مطالعہ کر لینے کے بعد اگر وہ کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے، اگر تو وہ قرآن کے مطابق ہے تو اسے مانا جائے گا، اگر وہ قرآن کے برعکس ہے تو اسے نہیں مانا جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زلزلے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ سائنسدان کہتا ہے تختیوں کے حرکت کرنے سے آتے ہیں، پلیٹوں کے حرکت کرنے سے آتے ہیں۔ اس دور کا سائنسدان ہو یا پچھلے دور کا ہو یا آنے والے دور کا ہو، ہم کسی بھی سائنسدان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے یا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی، بلکہ ہزاروں کی تعداد ہو گئی، لاکھوں میں لوگ زخمی ہو گئے، سینکڑوں گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ مسلمان اپنے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے ایمان کا نظارہ کروانے کے لیے یہ بتانا چاہ رہا ہے، لوگوں ترکی میں زلزلہ آیا، اس سے پہلے ایک یہودی سائنسدان نے پہلے خبردار کیا، عیسائی سائنسدان نے پہلے خبردار کیا، ترکی میں زلزلہ آنے لگا ہے، اسی نے کہا کہ اب زلزلے کا مرکز پاکستان بنے گا، تو لہٰذا ہم مان کر بیٹھے ہیں، استغفار پڑھا جائے، کیونکہ ایک عیسائی نے کہا ہے زلزلہ آنے والا ہے، ایک یہودی نے کہا ہے زلزلہ آنے لگا ہے۔ شرم کا مقام ہے ہمارے ایمان پر کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو باتوں کو مان کر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ انہی کی بنائی ہوئی فیس بک، انہی کی بنایا ہوا سوشل میڈیا جتنا بھی ہے، اس پر خبریں بھی انہی کی طرف سے۔ ہمارا مسلمان وظائف کی تلقین کیے جا رہا ہے، لوگوں اب تسبیحات پڑھو کیونکہ زلزلہ آنے والا ہے، ترکی برباد ہو گیا ہے کچھ اس کا ایریا، اب پاکستان میں زلزلہ آئے گا، لہذا استغفار شروع کر دو۔ تم نے جو 1400 سال پہلے کلام اللہ کی آئی، وہ تو ہر آیت میں پکار کر یہ کہہ رہا ہے، اے حضرت انسان سدھر کر رحمانی رستے پہ آ جا، قرآن کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کی تلقین کرتے کرتے دنیا سے گئے، ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 1,24,000 صحابہ کرام دنیا میں آئے، ہر ایک نے رستہ رحمانی کی تلقین کی اور یہ بتاتے رہے اگر تم آخرت کی بربادی سے بچنا چاہتے ہو استغفار پڑھتے رہو، اللہ تمہیں فنا ہونے سے بچا لے گا۔ نہ قرآن کی مانی، نہ فرمان رسول مانا، نہ صحابہ کی مانی، عیسائیوں اور یہودیوں کے سائنسدانوں کی بات پر ڈر کر بیٹھے ہو۔ ہمیں اپنے ایمان پر شرم آنی چاہیے۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ لاریب کلام 1400 سال پہلے پکار کر کہہ چکی ہے، غیب کی خبر اگر کوئی جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اگر کوئی جانتا ہے وہ اللہ جسے اذن دیتا ہے اس کا نبی جانتا ہے، اور اگر کوئی جانتا ہے اس کے نبی کے صدقے سے نبی کے صحابہ بھی جانتے ہیں۔ میرے پاس ہر چیز کی دلیل بھی موجود ہے کہ صحابہ نے کب غیب کی خبر دی، میرے پاک نبی نے کب غیب کی خبر دی، 1,24,000 پیغمبروں میں سے کس کس نے غیب کی خبریں دی، لیکن یہ سارا کچھ اللہ کی عطا سے تھا، اللہ انہیں غیب بتاتا تھا، یہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ لوگوں
جن کی جبینیں اللہ کے آگے جھکتی رہی، ان پر ماننے کے لیے، یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، عیسائی سائنسدانوں کی مان کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ڈرے وہ جنہیں خوف ہوگا اپنے کرتوتوں پر، ڈرے وہ جن کی زندگی ویسی گزر رہی ہے جو شیطانی رستہ ہے، ڈرے وہ جو یہود و نصارہ کے رستے پر چل رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارا ہاتھ گنبد خضرا کے مکی کے پاس ہے، ہماری پشت پر ہاتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم کسی عذاب سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب جب عذاب نازل ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہمیں بچا لے گا۔ لیکن جس کا ایمان رسول پاک پر نہیں ہوگا، صحابہ پر نہیں ہوگا، اولیاء کرام پر نہیں ہوگا، وہ ڈرتا رہے، عذاب نازل ہونے والا ہے، عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ہم نے تو ڈرتے ہوئے یہ بھی دیکھا ہے، رمضان شریف گرمیوں میں آ رہا ہے، اس دفعہ کیا ہوگا، 17 گھنٹے کا روزہ ہے، اتنا لمبا روزہ ہے، کیا کریں گے گرمی میں؟ یہ مسلمان ڈرتا ہے عبادات سے۔ سال بعد جب زکوٰۃ فرض ہو جائے، یہ مسلمان ڈرتا ہے، اب کروڑ روپے پر میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، لاکھوں میں بن رہی ہے، کیسے نکالوں؟ زکوٰۃ کو مال غنیمت سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ رہا ہے کہ اسلام ہم سے تاوان مانگ رہا ہے، تم زکوٰۃ بھی نہ دو، تم صدقہ و خیرات بھی نہ کرو، تم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی نہ کرو، عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم جید صحابی رسول ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر نیلی آنکھوں والے، لمبے دانتوں والے، بڑے بڑے ناخنوں والے فرشتے قبر میں آئیں گے۔ سوچا عمر خوف کھائے گا، سیدنا عمر پاک نے عرض کی، آقا جیسے بھی ہوں اتنا بتا دیں، ہمیں آپ کی سنگت میسر آئے گی؟ اگر آپ کی سنگت میسر آئے گی تو دانت جتنے لمبے ہوں میں فرشتوں کو دیکھ لوں گا۔ روایت باقاعدہ موجود ہے، باقاعدہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، عمر یہ کہے گا ان فرشتوں سے، مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب کون ہے، مجھ سے پوچھتے ہو میرا دین کون ہے، مجھ سے نہ پوچھو، میری پشت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ لوگوں، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جتنے مرضی عذاب نازل ہو جائیں، دامن در رسول سے چھوڑنا نہیں ہے، اپنے دامن کو وابستہ کرنا ہے گنبد خضرا کے ساتھ، رستہ وہ اپنانا ہے جو میرے آقا کے صحابہ نے بتایا ہے۔ فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بونچال سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس زمین پر جتنے کرتوت کر رہے ہیں یہ بول بول کر کہے گی، فلاں صاحب نے فلاں جگہ پر میرے اوپر یہ کیا ہے، یہ زمین کہے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور ڈرنے والوں یہ حکم اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، گروہ در گروہ لوگ آئیں گے، کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا، کسی کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی، کھجور سے کسی کو افطاری کی، اتنا سا پتھر رستے سے ہٹا دیا، فرمایا اس کا بھی اجر عطا کیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر گناہ کیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، مذاق میں گالی دی، چھٹکارا اسے بھی نہیں ہے، کٹی سے بھی پڑنی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک شر کا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا۔ فرمایا یہ جو بونچال ہیں یہ تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، یہ جتنے بھی غلط کاریاں انہیں چھوڑ کر سیدھے رستے پہ آ جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور حکومت میں زلزلہ آیا، آپ نے اپنے لوگوں کو پیغام کیا لکھا؟ پیغام یہ تھا کہ زلزلے کے جھٹکے تم سب نے محسوس کیے ہیں،
تم نے صدقہ و زکوٰۃ کم کیوں کر دی ہے؟ تم نے صدقہ اور زکوٰۃ کم کر دی ہے۔ ایسا کرو صدقہ بھی دو اور زکوٰۃ بھی دو، اللہ تعالیٰ یہ عذاب تم سے اٹھا لے گا۔ تجوریاں بھری ہوئی ہیں، ملک کو لوٹا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب کے پاس 2 وقت تک کھانا میسر نہیں ہے، پیسوں پر سانپ بنا کر بٹھایا ہوا ہے ہم نے، صدقہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے مسئلہ آسان کر لیا، کون سا کوئی اس عبادت کو وقت پر کیا جاتا ہے، جب پیسے ہوں گے دے دی جائے گی، نہ صدقہ دو نہ زکوٰۃ دو، تو غریب نے تو غریب ہونا ہی ہے۔ امیر جب زکوٰۃ نہیں دے گا، صدقہ نہیں، وہ تو امیر ہوگا لیکن اس کی زندگی سے سکون کو اٹھا لیا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ جھٹکے تم نے محسوس کیے ہیں نا، یہ اس لیے آئے ہیں تم نے صدقہ بھی چھوڑا ہے، زکوٰۃ بھی چھوڑی ہے، میری رعایا میں تم سے اعلان یہ کر رہا ہوں کہ صدقہ بھی دو زکوٰۃ بھی دو، رب کعبہ کی قسم اللہ کوئی عذاب تم پر نازل نہیں کرے گا۔ اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دعا بتائی، پھر ایسا کرو اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو حضرت جناب آدم والی دعا مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا پڑھیں، ہر وقت پڑھیں۔ ہمیں سائنسدانوں کی کسی بھی تجربے پر نہ ایمان ہے نہ عقیدہ ہے، لیکن وہ جو زلزلہ بروز محشر آئے گا، جب زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور درخت پہاڑ پتنگوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، ہر ایک ایسے مدہوش ہو جائے گا جیسے وہ نشے میں دھت ہوتا ہو، کسی کو فکر نہیں ہوگی، ماں کو بیٹی کی فکر نہیں ہوگی، باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہوگی۔ لوگوں وہ قیامت کی ہولناکی ہے، اس سے بچنا چاہتے ہو استغفار شروع کر دو، اللہ تعالیٰ بروز محشر کے عذاب سے بچا لے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ثانی عمر کہا جاتا تھا عمر بن عبدالعزیز کو، فرمایا وظیفہ کرنا چاہتے ہو، عذاب سے بچنا چاہتے ہو، مصائب سے تکالیف سے، لو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، یہ وظیفہ بھی کرنا، لیکن پریکٹیکلی طور پر تم نے کرنا کیا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ پڑوس میں رہنے والے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ ہوں اور شادی کا سامان بھی نہ ہو اور کھانے کے لیے وقت کی روٹی بھی نہ ہو، ساتھ والے گھر میں عیاشی چل رہی ہو، کس نوعیت کا کلمہ وہ پڑھ رہا ہے، کس مقصد کے لیے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا پھر نکالیں گے دوسرے کان سے باہر جا کر؟ یہ میں بھی آپ کے درمیان اسی طرح موجود ہوں، یہ سارے سب کے لیے ہیں، انہیں سمجھ کر ایک کان سے ڈالنا ہے، دوسرے کان پر ڈکا لگانا ہے، باہر نہ نکلیں، زندگی میں نافذ کرنا ہے تاکہ عمل پیدا ہو جائیں، عمل کرتے رہیں گے۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا فتویٰ ہے، صدقہ و خیرات کرو گے اللہ تمہیں مصائب سے بچا لے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی، فرمایا جب امانت میں خیانت کی جانے لگے، جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، دینی تعلیم کو روزی کا ذریعہ بنا کر بیان کیا جانے لگے، اپنی ماں سے زیادہ بیوی کو عزت دی جائے، ماں سے زیادہ بیوی کو عزت دی جائے، دوستوں سے زیادہ، دوستوں کو زیادہ عزت دی جائے، والدین سے زیادہ، والدین کو پوچھا ہی نہ جائے، دوست عزیز ہو جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس کا پیسہ ہے، اس سے ڈر کر اس کی عزت کی جائے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانا عام ہو جائے، سرے عام شراب پی جانے لگے، یہ والی امت یہ کہے ہمارے ابا جی تو ان پڑھ تھے، انہیں کیا پتا تھا،
پہلے گزرنے والوں کو ان پڑھ اور جاہل کہنا شروع ہو جائیں. انہیں کیا خبر تھی؟ انہوں نے کیسے دین پڑھا تھا؟ انہیں نہیں پتا تھا، ہم نے زیادہ اچھا سیکھا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ والی چیزیں جب کسی قوم میں شامل ہو جائیں، سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، پتھروں کی بارشوں کا انتظار کرنا، زلزلوں کا انتظار کرنا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ بولیں. الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے. کیسے کوئی بتائے؟ میں اور آپ سب اسی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. خود کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. توجہ میری طرف کریں جی. وہ مسئلہ اٹھیں شکیل اس کو دروشی پڑھے جی بابا سے بلند. اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، حدیث پاک کی برکتوں سے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مدینہ طیبہ، صحابہ کرام کا جرمٹ، مدینے کی زمین کانپنے لگی. حضور نے ہاتھ مارا، رک، کیوں کانپ رہی ہے؟ اپنے صحابہ سے کہنے لگے پتہ یہ کیوں کانپ رہی ہے؟ اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے. لوگ بیٹھے تھے، جب میں غفیر تھا، یہ اس لیے کانپ رہی ہے، اللہ لوگوں سے ناراض ہے. اللہ چاہتا ہے اسے راضی کیا جائے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم اٹھو اور اپنے رب کی عبادات اس طرح کرو، جبینوں کو اس طرح جھکا لو کہ وہ وحدہ لا شریک راضی ہو جائے. اسے راضی کرو، یہ زلزلے نہیں آئیں گے. خلیفہ دوم کا وقت تھا، عمر بن عبدالعزیز، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہر بھی مدینہ کا تھا. پھر زلزلہ آیا، ہاتھ میں درہ تو پکڑا ہوتا تھا، زمین پر مارا، اے زمین رک جا. وہ تجھے پتہ نہیں ہے عمر تیرے اوپر عدل اور انصاف کرتا ہے؟ جس زمین پہ عدل نہ ہو وہ عذاب کا انتظار کرے، جس زمین پر انصاف نہ ہو وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے جب عدل و انصاف مفقود ہو جائے. اور سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا کیوں کانپی ہے زمین، کیوں زلزلہ آیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے بڑے گناہوں کی وجہ سے کانپی ہے. سائنسدان کہتا ہے پلیٹیں جڑ جائیں تو سطح زمین تھر تھرانے لگتی ہے، اور صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے کوئی بڑا گناہ کر دے تو زمین کانپ اٹھتی ہے. کس کی مانو گے؟ بولو. سائنسدان کی مانو گے؟ نہیں، سائنسدان کی مان لیتے ہیں. ڈر رہے ہو کہ استغفار شروع کریں؟ وہ تو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا نے فرما دیا ہے، صحابہ نے فرما دیا ہے. روز صبح اٹھ کر سوشل میڈیا پر خبر پڑھتے ہیں 29 جنوری کو پاکستان لپیٹ میں آنے والا ہے. یہ کون سا ایمان ہے جو کل کی خبر تمہیں فیس بک کے ذریعے بتائی جا رہی ہے؟ فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کل کی خبر کیا ہوگی، پتا ہے جسے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اسی سے یقین رکھو کہ کل کیا نہیں، ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارا یقین ہے. کل کیا ہوگا دور کی بات ہے، ایک لمحے بعد کیا ہوگا یہ یقین رکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے جی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کی دھرتی پر زلزلہ آیا. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو بلایا، لوگوں جمع ہو جاؤ، خلیفہ وقت تم سے خطاب کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ کے پہلے صف کا نمازی تم سے خطاب کرنا چاہتا ہے. عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقی تھے، مفتی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے. فرمایا لوگوں جمع ہو جاؤ، نبی کا صحابی تم سے خطاب کرنا چاہتا ہے. یہ تحقیق دینے لگے تھے کہ کشر الارض سے
تختیاں جب ٹکرائیں گی تو سطح زمین حرکت میں آئے گی، آتش فشانی تختیاں پلیٹیں تو زمین تھر تھرانے لگے گی۔ نہیں، عبداللہ بن مسعود نے ایسی کوئی لچی لفنگی تحقیق پیش نہیں کی۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا، ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم فاتبوا، لوگو تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہ جو زلزلہ آیا ہے کوفے والو، اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ کرسچن یا یہودی سائنسدان کی مانو گے یا عبداللہ بن مسعود کی مانو گے؟ یہ حکم صرف 1400 سال پہلے یا 800 سال پہلے یا 200 سال پہلے کا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرمٹ میں یا ان کے چرنوں میں بیٹھ کر بیان کرنے والے صحابہ ہیں، وہ بتا رہے ہیں لوگوں جب زلزلے آئیں تو سائنسدانوں کی تحقیق کو گند کی ٹوکری میں ڈال کر عقیدہ صحابی سامنے رکھ کر یہ سوچ لینا گناہ زیادہ ہو چکے ہیں اس لیے زلزلہ آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ایھا الناس ان ربکم یستعتبکم فاتبوا، تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، جبینوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لو، اسے راضی کرنا چاہتے ہو تو راضی کر لو۔ وہ جب اب عذاب نازل کرے گا اسے کوئی پرواہ نہیں ہے تم کس بستی میں برباد ہو جاؤ گے، اسے پرواہ نہیں ہے کون سی وادی میں تم فنا ہو جاؤ گے، وہ بے نیاز ہے، پھر وہ خبر نہیں رکھے گا، وہ پھر سارے ایک ہی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت اس سے قبل کے جو حالات بتائے تھے چھوٹے چھوٹے زلزلوں کے، پاکستان کی معیشت اس وقت تباہ ہو رہی ہے۔ اور اب دیکھیں نا، میں نے سارے حکمرانوں کا ذکر کیا ہے، ہمارے حکمران، ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے، ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے والے ایک ہی کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے بتا دیا ہے، کس کی آڈیو لیک کرنی ہے، کس کے گھر کو برباد کرنا ہے، کس کی زندگی کو تباہ کرنا ہے، کون بولے گا اسے کب اٹھانا ہے، ہمارے خلاف بولے تو کوئی صحیح اسے کب اٹھانا ہے، یہ ان کی سیاست ہے۔ جبکہ دین اسلام جو کہہ رہا ہے، کون کتنا دین رسول پر عمل کر رہا ہے۔ حکمران جب ایسے ہوں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہماری معیشت کا، اللہ ہی حافظ ہے، پھر عذاب جو نازل ہوں گے ان کے لیے تیار بیٹھے رہو۔ اب عمر بن عبدالعزیز والی وہ دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا کو دن رات مانگو۔ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، کسی سائنسدان کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہمیں یہ کہے کہ پاکستانیوں استغفار شروع کرو، زلزلے قریب ہیں، عذاب قریب ہیں۔ جو حالات اس وقت ہم سب کے بن چکے ہیں، بس انتظار کریں کہ عذاب کب آئے گا۔ ہمارے جو اعمال ہیں نا، میرے اور آپ کے اعمال، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھو، جو ہمارے اعمال ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے اعمال کتنے ہیں، کس لیول کے ہیں۔ اپنے اعمال کو دیکھیں اور پھر اس کی رحمت سے امید لگائیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی وہ اللہ ہمیں بچا لے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔